میرا تعلق میرٹھ سے ہے اور میرے خاندان کے 2 لوگ جو ہے وہ غالب کے شاگرد رہے، بے صبر کاٹھوی اور دوسرے رنج بیٹھی۔ اتفاق سے میرا جو تحقیقی مقالہ ہے اردو شاعری کا وہ رنج بیٹھی پر ہے، اردو شاعرات پر میں نے کام کیا۔ لیکن میں جب کام کر رہا تھا، کرنے کے بعد میں یونیورسٹی میں نے دیکھا تو یہ منچ کا استعمال اگر کسی نے کیا ہے سب سے زیادہ تو سر سید احمد خان نے۔ ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب، آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں علی گڑھ کے ایم اے کالج کو بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے ایک ناٹک کا منچن کیا، ایک ڈرامہ کیا، اور اس سے جو چندہ ہوا وہ آپ کی کالج میں بنا، وہ یونیورسٹی بنا۔ تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سر سید نے شروع میں شاعری کو پسند کیا، بعد میں سر سید کو یہ خیال ہوا، مجھے معاف کریں اردو کے شاعر حضرات، کہ سر سید نے کہا کہ صرف خواب و خیال کی دنیا تک ہواؤں میں باتیں کرنے کے لیے جس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شاعری ہوتی ہے۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ میرے نوجوان خواب و خیال کی دنیا میں رہیں، لہذا انہوں نے اپنے کالج کے آخری دنوں میں شاعری پر پابندی لگا دی تھی۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے بعد سے پھر میں نے شاعری پہ نہیں لکھا نہ کیا۔ آج پہلا موقع ہے کہ مجھے اویس جمال کیونکہ میرے دوست ساتھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جلسہ جو ہے ایک طرف تعلیم کے اوپر ہے، ایک طرف صحت کے اوپر ہے۔ سر سید نے تعلیم کے اوپر بھی توجہ دی، صحت کی طرف بھی توجہ دی۔ سر سید کا کوئی تعلق علی گڑھ سے نہیں تھا۔ جب وہ مستقبل کی یونیورسٹی بنا رہے تھے تو آپ دیکھیے ان کی سائنٹیفک اپروچ، انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کے اس شہر میں یونیورسٹی بناؤں گا جہاں کی آب و ہوا سب سے بہتر ہوگی، یعنی انوائرمنٹ اور ہیلتھ جو ہے وہ سر سید کی پہلی پرائرٹی تھی۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ہیلتھ کو کنسیڈر کیا ہے، اور اس وقت علی گڑھ کے سول سرجن تھے ڈاکٹر آر جیکسن، انہوں نے اپنی رپورٹ دی، موجود ہے رپورٹ، انہوں نے کہا علی گڑھ از دا ہیلتھیسٹ سینٹر ان نارتھ انڈیا۔ یہاں کی آب و ہوا کے اعتبار سے علی گڑھ ہندوستان کا سب سے اچھا شہر ہے، اور اس کی جو وجوہات بیان کی اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پانی کی سطح جو ہے وہ 30 فٹ پر ہے، 30 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے، لہذا کبھی بھی علی گڑھ کے اندر اکال نہیں پڑے گا۔ سر سید کے دور میں لوگ 2 چیزوں سے مرتے تھے، یا تو باڑھ سے یا اکال سے۔ دوسرا یہ کہ قرب و جوار میں کوئی ندی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا جھرنا نہیں ہے، کوئی جھیل نہیں ہے، لہذا یہاں کبھی بھی باڑھ نہیں آئے گی۔ تو 2 بڑی چیزیں تھیں، نہ اکال ہوگا نہ باڑھ آئے گی۔ اس کی وجہ سے دوسرا اور بہت سی وجہ تھی، تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ 74 ایکڑ زمین تھی جس کے اوپر یہ کالج بنایا گیا۔ بعد میں یہ یونیورسٹی بنی۔ تو ہیلتھ کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ اکھرتی ہے، میں خود اردو کا بھی آدمی ہوں اور تعلیم کا بھی آدمی ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں آج کے دور میں، آپ کبھی نیٹ کھولیے اور یہ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشنز دنیا میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں اس کی جلسے میٹنگ جو ہے وہ 45 منٹ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جلسے جو ہے وہ پوری رات چلتے ہیں، پورے دن چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وقت کا استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے وقت کا استعمال تعلیم پہ کرنا چاہیے، صحت پہ کرنا چاہیے، اور یہ جو شاعری کریں، جو میں نے بچوں کی نظمیں سنی، غزلیں سنی، ان کی نعت سنی، ان کا یہ سب چیزیں اسکول کے لیول پہ تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن جب ایک بڑا آپ جلسہ کر رہے ہیں تو اس میں تیسری چیز جو ہے، اردو ہماری زبان ہے، مادری زبان ہے، اردو سے ہمارا تعلق ہے۔ پورے جلسے میں مجھے کہیں پر بھی اردو کا کوئی بینر نظر نہیں آیا، کہیں اردو کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو اردو کی لڑائی 2 میدانوں پہ لڑنی ہوگی، ایک گھر کے آنگن میں اور ایک گھر کے باہر۔ گھر کے باہر سے مطلب یہ کہ جہاں بھی آپ جلسہ کریں کم سے کم ایک سمبولک اردو کا ایک بینر تو لگانا چاہیے، کیونکہ یہاں دونوں کتابیں جو ہے وہ اردو میں ہوئی اور زیادہ تر لوگ اردو والے ہیں۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سر سید کی تحریک سر سید کے ساتھ ختم ہو گئی۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ سر سید تحریک کو، سر سید کے نام کو آج جو بھی لوگ ہیں وہ تسبیح کے دانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں،
اس کا عمل نہیں ہو رہا. بہت کم لوگ ہیں جو سر سید کی فکر، جو سر سید کا تفکر اور تدبر تھا، جو سر سید کی سوچ تھی، جو سر سید کی زندگی کے معاملات تھے. سر سید کے سامنے جب انہوں نے اپنی تحریک شروع کی تو 3 قوموں سے ان کا واسطہ تھا. ایک خود مسلمان تھے، دوسرے ہندو تھے اور تیسرے انگریز تھے. وہ انگریز ختم ہو گئے تو اس وقت سر سید اس میں ایک راستہ نکالتے ہیں ترقی کا اور مقابلے کا، اور اس سے کس طرح سے افہام و تفہیم کا، ارتباط کا. ہم نے سارا میدان جو ہے وہ کھو دیا، اور آج مسلمانوں کے بارے میں عام رائے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. خاص طور سے غیر مسلم کے سامنے، اکثریت کے سامنے ہم نے اقلیتوں نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے. تو ہمیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ، لیکن کم سے کم جو صاف ذہن کے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ ساتھ لے کے چلیے. اگر اس ملک میں مسلمانوں کو سروائیو کرنا ہے تو اکثریت کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ منتر جو ہے، مول منتر جو ہے ہمیں سر سید نے سکھایا، ہمیں اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس کو سبق سیکھنا چاہیے. میں صرف 2 واقعہ بتاتا ہوں. سر سید بنارس میں ملازم تھے. دیانند سرسوتی جو آریہ سماج تحریک کے بانی تھے، وہ بنارس جاتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے بنارس اور پریاگ راج میں آریہ سماج کی تحریک کو کامیاب کر دیا تو میری تحریک کامیاب ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت وہاں بنارس اور پریاگ راج جو ہے سناتن دھرم کے مرکز تھے. سر سید نے دیانند سرسوتی کو اپنے گھر بلایا، ان سے اس فلسفے کو سمجھا، اور وہ جو ویدک کی تعلیم تھی، جو وید منتر تھی، وہ سر سید نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے پڑھائے. کیا آج کی تاریخ میں کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا، یہ تیار ہوگا کہ وہ ویدوں کے منتر جو ہے وہ اپنے گھر پہ پڑھائے؟ دوسرا، سر سید نے جو لفظ ہندو کا تھا وہ جغرافیکل ٹرم میں استعمال کیا. اس نے کہا کہ ہندوستان میں جو بھی رہتا ہے جغرافیائی اعتبار سے وہ ہندو ہے، اور وہ اس کو برا نہیں مانتے تھے. آج ہم نے ہندو کو جو ہے وہ ہندوتوا سے جوڑ دیا گیا ہے. ہندو الگ چیز ہے، ہندوتوا الگ چیز ہے. تو ہمیں اس فرق کو محسوس کرنا ہوگا، اور اس ملک میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے، تعلیم میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک آئیڈیا سر سید کو سامنے رکھنا ہوگا. اور اس منچ کا جس طرح سر سید نے استعمال کیا تھا، آج پھر سے اس منچ کا استعمال کرنا چاہیے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ویس جمال شمسی کو کہ ان کی یہ شعری مجموعہ آیا ہے جس کا مجھے اتفاق ہوا ہے وہ کرنے کا. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.